ہم سب جو نیا عنوان ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ ہم سب کے مختلف بیانات ہیں جن پر علماء نے تنقید کی ہے، اعتراض کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب تراویح کی نماز کو کوئی مستقل الگ نماز نہیں مانتے، جبکہ یہ نماز ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے اجماع اور پوری امت کے تعامل سے ثابت ہے۔ ہم سب ہمارا اس سیریز میں طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اشکال ہے، تنقید ہے، ابہام ہے، ہم سب سے پہلے آپ کا مثبت موقف جانتے ہیں۔ تراویح کی نماز کے بارے میں آپ کا مکمل استدلال اور رائے ہے کیا؟ پھر علماء کی تنقید آپ کی خدمت میں رکھتا ہے۔ اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے طلاق کے معاملے میں واضح ہو چکی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی اجتہاد کیا ہے، کوئی نئی رائے قائم کی ہے۔ ہمارے ہاں تراویح سے متعلق جو تصور قائم کر لیا گیا ہے اس کی غلطی واضح کی ہے۔ اس کی غلطی روایات ہی کی بنیاد پر واضح ہو جاتی ہے۔ یہ نماز روایات میں نقل ہوئی ہے، اس کی حیثیت کسی ایسی سنت کی نہیں ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جاری فرمایا ہو۔ یہ نماز رسول اللہ پر لازم تھی، آپ اسے پڑھتے تھے، مسلمانوں نے بھی اس کو آپ کی اتباع میں آپ کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ تراویح میں کیسے تبدیل ہوئی؟ کیا تراویح کوئی الگ نماز ہے؟ یہ تہجدی کی نماز ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس سے پہلے بھی زیر بحث رہے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں اپنا نقطہ نظر وقتاً فوقتاً بیان کیا ہے۔ یہ نقطہ نظر میری تحریروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، میں نے اس پر گفتگویں بھی کی ہیں۔ میری کتاب میزان میں نفل نمازوں کا باب ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بدلائل یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ میں اسی بحث کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کے سوال کا جواب بھی معلوم ہو جائے گا، میں نے کیا کیا ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا، اصل چیز کیا ہے اور میں کس چیز سے اختلاف کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ یہ پوری بحث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے، شب و روز کی 5 نمازوں کے علاوہ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہم پر لازم ہیں، فرض کی گئی ہیں، ہر مسلمان پابند ہے کہ وہ 5 نمازیں ادا کرے۔ شب و روز کی 5 نمازوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ایک اور نماز بھی لازم کی گئی تھی۔ اچھا، سب مسلمانوں کے لیے 5 نمازیں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹی نماز کا بھی پابند کر دیا تھا، اسے صلاۃ اللیل یا تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نافلۃ لک کے الفاظ کے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کی نماز، بالعموم یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بات کہ یہ نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ لازم کی گئی تھی، اسے خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اس کا میں نے حوالہ دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کے لیے نافلۃ لک کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت 79 ہے۔ نافلۃ لک کا مطلب ہے یہ تمہارے لیے ان کے علاوہ ہے، یعنی وہاں نمازوں کا ذکر کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ نماز یعنی تہجد کی نماز یہ تمہارے لیے ان کے علاوہ ہے، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نافلۃ لک کے الفاظ سے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ پھر سورہ مزمل میں مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انذار عام کا حکم دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پہلا مرحلہ انذار کا تھا، پھر یہ حکم دیا گیا کہ اب یہی چیز سب لوگوں کے سامنے ان کی مجلسوں میں جا کر کہی جائے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اعلان عام کر دیا، میں نے یہ بات منادی کر کے لوگوں کو کہہ دی۔
اس کو انذار عام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر سورہ مزمل میں مزید وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو انذار عام کا حکم دیا تو اس کے لیے بطور خاص اس نماز کی ہدایت فرمائی۔ یعنی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز کب فرض کی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ پر فرض کر دی گئی ہے، یہ 5 نمازوں کے علاوہ ہے، یہ نماز آپ نے زائد پڑھنی ہے، وہاں اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ لیکن سورہ مزمل میں اس کا ابتدائی حکم بیان ہوا ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کا ارشاد ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یہ سورہ مزمل کی 1 سے 8 آیات ہے۔ ترجمہ ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ بھاری بات یعنی وہی انذار عام۔ رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے، یعنی دعوت کے کام کی وجہ سے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہٰذا اس وقت پڑھو۔ رات میں نیند توڑ کر اٹھو اور اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ اچھا، یہ ہدایت فرمائی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض کی گئی تھی۔ عام مسلمان جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی اتباع میں اس کو اپنے شوق سے پڑھنے لگے، یہ نفل نماز ہی رہی، مسلمانوں پر اس کو کبھی فرض نہیں کیا گیا۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کا اہتمام کریں۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس نماز کی زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے اور اس میں بہت لمبا رکوع و سجود اور قیام کرتے تھے، یعنی یہ نماز آپ پر فرض تھی، مسلمانوں نے اس کو نفل کے طور پر پڑھنا شروع کیا، چنانچہ اس میں اب آپ ہی کے معمولات کو دیکھا جائے گا۔ یہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی میں پڑھی جا رہی ہے، اس لیے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اس کو کیسے پڑھتے تھے، کیا اہتمام کرتے تھے، کیا طریقہ تھا۔ اس میں میں نے بیان کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے اور اس میں بہت لمبا رکوع و سجود اور قیام کرتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں 13 رکعتوں کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز کیونکہ فرض تھی، اس لیے آپ کبھی کبھی اس سے پہلے یا اس کے بعد اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، جس طرح ہم مثلاً فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد یہ نفل پڑھتے ہیں۔ یعنی چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو آپ اس کی وتر رکعتیں پڑھ لیتے تھے، جیسے ہم مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کبھی کبھی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، دونوں طرح کی روایات ہیں۔ اس سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید اس کی 13 رکعتیں بھی آپ نے پڑھی ہیں، درحالے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھی، اس لیے آپ کبھی کبھی اس سے پہلے یا اس کے بعد اسی طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، جس طرح ہم مثلاً فجر سے پہلے یا مغرب کے بعد یہ نفل پڑھتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے غلطی سے اسے اصل کے ساتھ شامل سمجھ لیا۔ اس باب میں بنیادی حیثیت یعنی رکعتیں کتنی پڑھتے تھے
اس باب میں بنیادی حیثیت جس روایت کو حاصل ہے وہ یہ ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 1147۔ روایت یہ ہے، عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ اخبرہ انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت۔ عبد الرحمن کے بیٹے ابو سلمہ نے بتایا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہوتی تھی؟ سیدہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے اور نہ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ رمضان میں آپ کوئی الگ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہی تہجد کی نماز ہے۔ رمضان میں بھی اس کی رکعتیں کم و بیش اتنی رہتی تھیں اور رمضان کے علاوہ بھی یہی صورتحال تھی، یعنی رکعتوں کے لحاظ سے یا کسی مزید نماز کے اہتمام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ سیدہ نے اس نے واضح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز یعنی تہجد کی نماز بالعموم جن طریقوں سے پڑھتے تھے یا آپ نے اسے پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے وہ یہ ہیں۔ ہمارے ہاں فرض نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لیکن تہجد میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم متنوع طریقے اختیار کرتے تھے، وہ میں نے جمع کر دیے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت سے یہ نماز وتر کر دی جائے۔ اس نماز کے بارے میں آگے بھی واضح ہوگا، یہ لازم ہے کہ اس کو وتر پڑھا جائے گا، یعنی اس کی رکعتوں کی تعداد 3 ہوگی، 5 ہوگی، 7 ہوگی، 9 ہوگی، 11 ہوگی، یہ ہمیشہ اسی طرح پڑھی جائے گی۔ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، پھر 1 رکعت سے یہ نماز وتر کر دی جائے۔ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا جائے، پھر 5 رکعتیں اس طرح پڑھی جائے کہ ان میں قعدہ صرف آخری رکعت میں کیا جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ 4 رکعتیں، اس سے پہلے کیا تھا 2 رکعتیں، 4 رکعتیں عام طریقے سے پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے جیسے ہم پڑھتے ہیں، پھر 3 رکعتیں قعدے کے بغیر مسلسل پڑھ کر آخری رکعت میں قعدہ کیا جائے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ چوتھا اور آخری طریقہ ہے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں قعدے کے بغیر مسلسل پڑھ کر آخری رکعت میں قعدہ کیا جائے، پھر سلام پھیرے بغیر اٹھ کر 1 رکعت پڑھی جائے وتر کرنے کے لیے اور قعدے کے بعد سلام پھیرا جائے۔ یہ 4 طریقے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے معلوم ہوتے ہیں۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز میں یعنی تہجد کی نماز میں پہلے سرن و جہرن دونوں طریقوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں 5 نمازوں کے بارے میں یہ سنت قائم کی گئی ہے کہ اس میں سے 3 نمازوں میں ہم جہری قرات کرتے ہیں، بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، اور 2 نمازوں میں خاموشی کے ساتھ سرن۔ اس نماز کے معاملے میں پہلے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، لوگ اس کو جہرن بھی پڑھ لیتے تھے اور سرن بھی پڑھ لیتے تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نماز میں پہلے سرن و جہرن دونوں طریقوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے بین بین کا لہجہ اختیار کیا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فرض نمازوں میں ہم بلند آواز سے قرات کرتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی کہ درمیان کا لہجہ، بین بین کا لہجہ، نہ زیادہ بلند اور نہ بالکل خاموش، یہ اختیار کیا جائے۔ ارشاد فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 110 ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور اوپر جو نماز ہے پیغمبر، خاص کر تم کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ آیت آخر میں آئی ہے، اوپر یہ
حکم دیا گیا ہے، اور اوپر جو نماز ہے پیغمبر خاص تم کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تم اپنی اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے صحابہ کو بھی اسی کا پابند کیا۔ ابو قتادہ کی روایت ہے کہ حضور نے صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم رات کی نماز میں بہت پست آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں اسے سناتا ہوں جو میری سرگوشی سنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے کچھ بلند کر لو۔ اچھا۔ پھر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بہت بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسے کچھ پست کر لو۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ تہجد کی نماز جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی، اس کو پڑھنے کے طریقے کیا تھے۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس کی رکعتیں ہمیشہ طاق ہوں گی۔ جی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں قرات کس طرح کی جائے گی اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے نزول کے بعد اپنے 2 جلیل القدر صحابہ کو اس کی ہدایت فرمائی۔ وہ روایت میں نے یہاں نقل کر دی ہے۔ اس نماز کا، یعنی جس نماز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس نماز کا اصل وقت جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزمل سے واضح ہے، سو کر اٹھنے کے بعد ہی کا ہے۔ یہ اس کا اصل وقت ہے۔ جب ہم سو کے کچھ دیر سو کے اٹھیں تو اس وقت یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کا اصل وقت جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مزمل سے واضح ہے، سو کر اٹھنے کے بعد ہی کا ہے، اور اسی وجہ سے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ تہجد کے معنی ہی یہ ہے، نیند توڑ کر اٹھنا، سو کر اٹھنا۔ قرآن نے اسے حضوری کا وقت قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہماری اس دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں، اس وقت کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں کو گویا توجہ دلائی ہے کہ یہ وقت کتنا غیر معمولی ہے، اس میں ہم گویا بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حضوری کی نماز کے طور پر اہمیت دینی چاہیے۔ یہ اس کا وقت ہے، تہجد کا وقت۔ تاہم اگر کوئی شخص یہ سعادت حاصل کرنے میں کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے، اپنے حالات کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ نیند توڑ کر نہیں اٹھ پا رہا، تاہم کوئی شخص اگر یہ سعادت حاصل کرنے میں کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تو وہ یہ نماز سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورہ مزمل میں اس نماز سے متعلق تخفیف کی آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے۔ اچھا۔ سورہ مزمل ہی میں آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے آیت 20 میں کہ اس نماز سے متعلق مسلمانوں میں ایک شوق پیدا ہوا ہے، وہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس میں اپنے اوپر بعض ایسی چیزیں انہوں نے عائد کر لی ہیں جن کا وہ تحمل نہیں کر سکیں گے، چنانچہ اس میں تخفیف فرمائی ہے۔ تخفیف جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی کر لو گے تو اس نماز کا اجر پالو گے۔ اس میں فرمایا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ
وآخرین یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو، اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی، یعنی رسالت مآب کو خطاب کیا ہے کیونکہ یہ نماز آپ ہی کے لیے تھی اصلاً، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی بعض لوگ اس کا اہتمام کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی دن اور رات کی تقدیر ٹھہراتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم لوگ اسے نبھا نہ سکو گے، تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی۔ چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو۔ قرآن مجید جب کم پڑھا جائے گا تو اس کے نتیجے میں نماز کا وقت بھی کم ہو جائے گا۔ اس طرح گویا قرآن جتنا چاہے پڑھ لیا کرو کہہ کر تخفیف کر دی۔ چنانچہ اب قرآن میں جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ آگے تم میں بیمار بھی ہوں گے، اور کچھ دوسرے وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ دوسرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل حکم میں تخفیف فرمائی ہے۔ سورہ مزمل میں پہلے اصل حکم بیان ہوا ہے، پھر اس آیت 20 میں یہ تخفیف کی آیات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے، ایکم خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر ثم لیرقد ومن وثق بقیام من اللیل فلیوتر من آخرہ فإن قراءۃ آخر اللیل محظورہ وذالک افضل۔ مسلم کی روایت ہے، 1767 رقم ہے۔ ترجمہ ہے، تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنی نماز وتر کر لے۔ یعنی اگر تہجد پڑھنے کی خواہش ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ یقیناً اٹھے گا، اسے یہ نماز رات کے آخری حصے ہی میں پڑھنی چاہیے۔ اس موقع پر بھی جب آپ نے لوگوں کو یہ اجازت دی ہے، یہ بتا دیا کہ اس کا اصل وقت وہی ہے، اس لیے کہ آخر شب کی قرات روبرو ہوتی ہے اور وہی افضل ہے، حضوری میں ہوتی ہے، ذات باری کا خصوصی التفات ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ہمیشہ تنہا پڑھتے تھے، تاہم رمضان کے کسی مہینے میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھے اور مسجد میں بوریے کا جو حجرہ آپ رمضان میں بنا لیتے تھے اعتکاف کرنے کے لیے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھے اور مسجد میں بوریے کا جو حجرہ آپ رمضان میں بنا لیتے تھے، اس سے نکل کر باہر مسجد میں نماز پڑھی۔ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر آئے، اسی بوریے کے حجرے سے باہر آئے، اس سے نکل کر باہر مسجد میں نماز پڑھی، تو آپ کی اقتداء کے شوق میں عام مسلمان بھی نماز کے لیے جمع ہونے لگے۔ یعنی جب آپ نے باہر نماز پڑھی تو چند لوگ ہوں گے جو مسجد ہی میں سوئے ہوئے ہوں گے، یا رمضان کے مہینے میں وہاں عبادت میں مصروف ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کیے ہوئے ہوں، تو انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کو انہوں نے بتایا کہ آج تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر تشریف لے آئے تھے، اور ہم نے آپ کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھی ہے، تو لوگ جمع ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو چند دنوں کے بعد یہ سلسلہ اس اندیشے سے منقطع کر دیا کہ آپ کی طرح مبادا یہ عام مسلمانوں پر بھی فرض کر دی جائے۔ یعنی اتنے شوق سے لوگ پڑھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازم کر دیں لوگوں پر۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں ایسی بہت سی چیزیں ہو چکی تھیں۔ اس نظیر کو سامنے رکھ کر آپ نے اندیشہ محسوس کیا، اور 3-4 دنوں کے بعد آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ 3-4 دن لوگ آپ کے پیچھے پڑتے رہے، یعنی خود آپ نے اس کی جماعت کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا، کوئی اہتمام نہیں کیا، معمول کے مطابق اپنی نماز پڑھی، جس طرح اپنی نماز میں قرات فرماتے تھے اسی طرح فرمائی۔ لوگ اپنے شوق سے
پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ واقعہ 3-4 دن ہوا، لیکن بعد میں آپ نے اس سلسلے کو منقطع کر دیا. عروہ بن زبیر کی روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاة فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 2012. ترجمہ ہے سیدہ عائشہ نے انہیں بتایا، یعنی عروہ بن زبیر کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. اپنے حجرے سے نکلے، یعنی وہ جو بوریے کا ایک حجرہ اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر ہی بنا ہوا تھا، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. رات کے وقت باہر نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی. وہاں کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے. انہوں نے صبح اس کا ذکر کیا تو دوسرے دن زیادہ لوگ جمع ہو گئے. اس رات بھی آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی. صبح پھر اس کا ذکر ہوا تو تیسری رات نمازیوں کی ایک بڑی تعداد مسجد میں آ گئی. آپ اس رات پھر نکلے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی. پھر چوتھی رات ہوئی تو مسجد لوگوں سے اس طرح بھر گئی کہ اس میں کسی آنے والے کے لیے جگہ باقی نہ رہی. بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے. لیکن اس رات آپ صبح سے پہلے نہیں نکلے، اچھا، بلکہ فجر ہی کے وقت باہر آئے. فجر کی نماز تو ظاہر ہے پہلے بھی باہر ہی آ کے پڑھتے تھے، لیکن اس رات آپ صبح سے پہلے نہیں نکلے بلکہ فجر ہی کے وقت باہر آئے. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، خطبے میں اللہ کی توحید بیان کی اور فرمایا، میں تم لوگوں کے آنے سے بے خبر نہ تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو. یہ واقعہ پیش آیا. یعنی اس سے یہ استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اپنی طرف سے اس کی کبھی جماعت کا اہتمام کیا. ایک معاملہ ہوا اور اس کے بعد آپ نے احتیاطاً باہر آنے ہی سے اجتناب فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک لوگ رمضان کے مہینے میں بھی گھروں اور مسجدوں میں اسے یعنی تہجد کی نماز کو بالعموم اپنے طور پر ہی پڑھتے تھے. مسجد میں جا کے پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، لیکن اپنے طور پر. یہاں تک کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹکڑیوں میں اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شخص تنہا تلاوت کر رہا ہے اور کچھ کسی امام کی اقتداء میں ہے. اکیلے بھی لوگ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے کسی کو امام بنا لیا ہے. جن کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہوگا انہوں نے کسی کو امام بنا لیا. اس نماز میں چونکہ تلاوت کچھ بلند آواز سے ہوتی ہے، اس وجہ سے مسجد میں عجیب بے نظمی کی کیفیت تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے آداب کے لحاظ سے اسے پسند نہیں فرمایا. اچھا. اور ابی بن کعب کو اس نماز کے لیے لوگوں کا امام مقرر کر دیا. یہ سیدنا عمر کا اجتہاد ہے. یعنی انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ لوگ آ رہے ہیں شوق سے، ایک شخص اپنے طور پر پڑھ رہا ہے، کچھ لوگوں نے کسی کو امام بنایا ہوا ہے، تو اگر یہ شوق سے آ ہی رہے ہیں تو پھر کوئی ایک امام مقرر کر دیا جائے، وہ ان سب کو نماز پڑھا دے.
عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے آداب کے لحاظ سے اسے پسند نہیں فرمایا اور ابی بن کعب کو اس نماز کے لیے لوگوں کا امام مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسری رات آپ پھر تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا یہ نئی چیز اچھی ہے، لیکن جس کو چھوڑ کر یہ سوئے رہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے، یعنی تہجد۔ اچھا، روایت سے واضح ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے ساتھ اس نماز میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تنہا یہ نماز پڑھنے کو اس سے بہتر قرار دیا۔ یعنی وہی پوری بات بالکل واضح ہو گئی کہ انہوں نے ہرگز کسی نئی نماز کا اہتمام نہیں کرایا۔ لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اجازت کے مطابق عشاء کے بعد یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بد نظمی دیکھ کر ایک امام مقرر کر دیا، نہ خود شریک ہوئے نہ اس کی امامت فرمائی۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جیسا کہ اوپر بیان ہوا کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، تاہم اس کے لیے رکعتوں کی کوئی تعداد چونکہ متعین نہیں ہے، اس لیے جب ایک امام کا تقرر ہوا تو لوگ رمضان میں نماز تراویح کے نام سے اس نماز کی 23 بلکہ اس سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھنے لگے، یعنی وہی تہجد کی نماز اس کو ایک نیا نام اس طریقے سے ملا، اور پھر تراویح کے نام سے لوگ عشاء کے بعد تہجد پڑھنے لگے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اس میں چونکہ 20 رکعتیں لوگوں نے پڑھنا شروع کی، اس کے ساتھ وتر ملا لیے تو 23 رکعتیں ہو گئیں۔ 23 رکعتیں زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد لوگ بیٹھ جاتے تھے، اس بیٹھنے کو ترویہ کہتے ہیں، اسی سے اس کا نام تراویح پڑ گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں کبھی یہ نام بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ وہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز، قیام اللیل، اسی سے تعبیر کی جاتی تھی۔ اس وقت سے یعنی جب یہ معاملہ ہوا کہ لوگوں نے 23 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی، اس وقت سے اب تک مسلمانوں کا عام طریقہ یہی ہے، اور ان میں سے زیادہ اب اس بات سے واقف بھی نہیں رہے کہ یہ در حقیقت تہجد ہی کی نماز ہے۔ اس کو پھر سن لیجئے، اور ان میں سے زیادہ اب اس بات سے واقف بھی نہیں رہے کہ یہ در حقیقت تہجد ہی کی نماز ہے جسے وہ عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ میرا موقف ہے، یہ اس مسئلے کی تحلیل ہے۔ روایات کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ میں نے بیان کی ہے، اور اسی کی جانب لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ سیدنا عمر نے جو طریقہ لوگوں کو بتایا تھا اس کے لحاظ سے اس نماز کا اہتمام رکھیں، اس کو ایک امام کی قیادت یا امامت میں پڑھیں، لیکن یہ جان لیں کہ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا اصل وقت یہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ہمارے لیے رات کو نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے اس کی اجازت دی، اور جب اجازت دی تو اس وقت بھی فرمایا کہ اگر اس وقت اٹھ سکو تو وہی بہتر ہے۔ سیدنا عمر نے جب یہ اہتمام کیا تو خود شریک نہیں ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح حسب سابق تہجد کا اہتمام کرتے ہوں گے، اور یہ تبصرہ بھی کیا کہ جس کو چھوڑ کر اس وقت اس کو پڑھ رہے ہو وہ جسے چھوڑ رہے ہو اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری بات اگر واضح طور پر سمجھ لی جائے تو جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہی حقیقت ہے، اور اس طرح گویا سیدنا عمر کے اجتہاد کو بھی میں نے سمجھانے کی صحیح کی۔ آپ سے نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ تراویح کی نماز کی حقیقت کیا ہے، وہ حکم کیا ہے جس سے یہ چیز شروع ہوئی۔ تہجد کا ایک معاملہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور پھر آپ نے اس کا اہتمام کیا اور لوگوں نے کرتے کرتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اس پس منظر میں آپ فرماتے ہیں یہ کوئی الگ سے مستقل نماز سرے سے ہے ہی نہیں۔ اچھا ہم سب یہ جو نماز ہے، اب سیدنا عمر کا اجتہاد سامنے آ گیا، لوگوں نے رکعتیں بھی مقرر کر لی، اس کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم فقہ کی کتابیں کھولتے ہیں تو وہاں پر اس کا حکم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نماز مثال کے طور پہ حنفیوں کے نزدیک واجب ہے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے، تہجد بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہے، آپ کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ یہ لازم ہے پڑھنا، نہیں لازم ہے، کیا ہے؟ وہی بات جو خود قرآن نے واضح کر دی،
یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم تھی. اچھا. وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے. اس نماز کے بارے میں سورہ مزمل میں یہ تبصرہ کر دیا کہ کچھ لوگ ہیں تمہارے ساتھیوں میں سے طائفتم من الذین معک جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس سے واضح ہوا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کی بڑی تعداد اس کا اہتمام ہی نہیں کرتی تھی. تہجد کی نماز اپنی اصل میں نفل ہے. اس کو آپ عشاء کے وقت پڑھیں یہ نفل ہی رہے گی، اس کو آپ اس کے اصل وقت میں پڑھیں پھر بھی نفل ہی رہے گی. تو یہ نفل نماز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک. اچھا ہم سب عبادات کے بارے میں یہ چیز طے ہے کہ جو چیز مقرر کر دی گئی ہے اس کی جو صورت ہے اس کے اندر نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے. جب یہ تہجد کی نماز اللہ نے مقرر کی تو یہ تو انفرادی نماز کے طور پہ مقرر کی، اس انفرادی نماز کو جماعت کی نماز بنا دینا یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی نفلی نماز عام طور پہ پڑھتا ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف مواقع پہ نفلی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو جماعت کی نماز بنا دی جائے. مثال کے طور پہ لوگ کہیں جی 12 ربیع الاول کے دن ہم نفل نماز کے بجائے مل کے فلاں جگہ پہ جماعت کی نماز پڑھیں گے. تو یہ تو عبادات کے معاملے میں اجتہاد ہوا، تو ایک انفرادی نماز وہ جماعت کی نماز کیسے بن گئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر نکل کر نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی. تصویب ہو گئی گویا اس کی تصویب ہو گئی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو تمام چیزوں کی تصویب ہو گئی. یعنی خود رسالت مآب ہی نے اجازت دی کہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ آپ کی امامت میں نماز پڑھتے رہے. آپ نے نماز ختم کر کے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے کسی بدعت کا ارتکاب کر دیا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نفل نماز میں بھی اگر کسی موقع کے اوپر جماعت کرا لی جائے یا کوئی صاحب نفل نماز کی امامت کرا دیں اور لوگ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے نتیجے میں اس کی جماعت شروع ہوئی. جو نیا کام ہوا وہ صرف یہ تھا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ ایک امام کی امامت میں یہ نماز پڑھیں. ٹھیک. صرف یہ بات ہے جو سیدنا عمر کی طرف سے ہوئی، اور میں نے عرض کیا اس میں کہ اس کا باعث یہ ہوا کہ قرآن مجید کے آداب کے لحاظ سے انہوں نے یہ موضوع نہیں سمجھا کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، ایک صاحب پڑھ رہے ہیں، دوسرے پڑھ رہے ہیں، تیسرے بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے درمیان منازعت ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو اس کا ادب یہی ہے کہ اس کو سنا جائے. تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ابی بن کعب اس کی جماعت کرا دیا کریں. اور جب انہوں نے جماعت کرانا شروع کی تو لوگوں نے خیال کیا ہوگا کہ اب تو طے کرنا پڑے گا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں. تو ہوتے ہوتے اس کی 23 رکعتوں کی روایت قائم ہو گئی. ٹھیک. امام مالک کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے. اچھا. چنانچہ 39-46 رکعتوں کا ذکر بھی آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگوں کا انتخاب تھا. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ روایتوں میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے. 11 سے زیادہ رکعتیں آپ نے نہیں پڑھی. ٹھیک. اچھا ہم سب یہی جو مارکت الآراء اختلاف ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حنفیوں میں اور ہمارے یہاں جو سلفی حضرات ہیں ان کے درمیان ہوتا ہے. ان کا استدلال یہ ہے کہ جب سید عائشہ کی روایت میں آگے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی اور 3 سے وتر کیا، اور یہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایک روایت ہے لیکن پوری امت کا اجماع، صحابہ کا تعامل اور پھر اس پر سلف صالحین کا ایک طرح کا تواتر ہے جو 20 سے اس معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے. تو آپ کی اس معاملے میں رائے کیا ہے؟ نہ آپ کے نزدیک نہ 8 لازم ہے نہ 20 لازم ہے، جتنی چاہے تعداد آدمی پڑھ سکتا ہے؟ جتنی چاہے. میں نے اس کی روایتیں نقل بھی کر دی ہیں. 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، جتنی چاہے پڑھ لیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. صحابہ کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں کر رکھی ہوئی تھی. اور مقرر فرماتے بھی کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز لوگوں کے لیے تھی نہیں. ان کو تو بہرحال نفل نماز اپنے شوق سے پڑھنا تھی تو پڑھ لیتے. جی. یہ فرض آپ پر تھی. اور جب آپ نے بھی اس کی رکعتیں متعین نہیں کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ 11 پڑھی. سیدہ عائشہ بھی یہ بیان کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 11 پڑھی، اس سے کم بھی آپ پڑھتے رہے. تو اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، نفل نماز ہے پڑھ سکتے ہیں. باقی نوافل کے بارے میں بھی یہی صحیح ہے. یعنی آپ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، آپ عصر سے پہلے، عصر کے بعد مختلف طریقوں سے رکعتیں پڑھتے ہیں. تو نفل رکعتیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، جتنی چاہے پڑھ لیں. جو نوافل کے بارے میں عمومی قانون ہے اسی کو صحابہ نے سمجھا ہے
اور اسی کے لحاظ سے انہوں نے اپنے لیے اپنی سہولت کے لیے اس کی کچھ رکعتیں مقرر کر لی۔ نقطہ بالکل واضح ہوگا صاحب۔ آخری سوال اس موضوع سے متعلق، اگر یہ سیدنا عمر کا اجتہاد تھا اور انہوں نے اجتہاد سے نظم قائم رکھنے کے لیے، ایک ترتیب بنانے کے لیے، ان کی اپنی طبیعت میں ڈسپلن تھا، ایک طریقہ قائم کیا، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امت میں جس طریقے سے تراویح کی نماز رائج ہے، لوگ شبینہ مجالس کرتے ہیں، 3 دن 10 دن بالکل طوطے کی طرح رٹ کے قرآن مجید اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، نہ قرآن مجید کا اہتمام ہوتا ہے، نہ رتل القرآن ترتیلہ ہوتا ہے، نہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو اس صورتحال میں کوئی فقیہ، کوئی مجتہد کیا آج اجتہاد کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اصل نماز تھی تہجد، اس کی طرف لوٹا جائے اور یہ جو ترتیب اور حیت قائم کر دی گئی ہے تراویح کی، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ کہہ سکتا ہے، کیا لازم ہے کہ کہا جائے۔ اچھا، میں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اس میں 23 رکعتیں پڑھنا ہی لازم نہیں ہے، اپنی سہولت کے لحاظ سے پڑھا کرو، اس میں قرآن مجید کو ختم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی اپنی سہولت کے لحاظ سے، خود قرآن کے الفاظ ہے فقرؤ ما تیسر منہ، یعنی جتنی سہولت ہو، جتنا ممکن ہو قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہ سب باتیں بالکل واضح ہیں، قرآن میں بیان ہوئی ہیں، روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، عملی طور پر بھی ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ چنانچہ یہی باتیں ہر عالم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتا رہے اور وہ اپنے رویوں کی اس کی روشنی میں اصلاح بھی کرتے رہے اور اپنے علم کی بھی اصلاح کرتے رہے۔